السلام علیکم. شہر عاشور بائے امتل عزیز شہزاد ایپیسوڈ 8. کیوں بند ہے مسلسل اس کا فون؟ کہیں اس جذباتی لڑکی نے سب کچھ گھر جا کر بتا تو نہیں دیا؟ گل نے موبائل غصے سے پٹکا. وہ 2-3 دن سے مسلسل اجیا کو فون ملا رہی تھی اور مسلسل ہی اس کا فون بند جا رہا تھا. خدشات اور واہموں نے اس کی نیندیں اڑا رکھی تھی. کیا گھر کے نمبر پر فون کر لوں؟ کتنی ہی بار وہ یہ سوچ رد کر چکی تھی. اپنی جا پر بھی اس کا جی نہیں لگ رہا تھا. وہ اٹھی اور اپنے نیم طریق بسیدہ سے فلیٹ میں چکرانے لگی. کیا کروں؟ کیا کیا ہے اس لڑکی نے؟ کچھ معلوم تو پڑے. تب ہی اس کا فون بجا. وہ لپک کر آئی اور جلدی سے فون ریسیو کیا. ہیلو، وہ بے تابانہ بولی. ہیلو، السلام علیکم. میں اجیا بات کر رہی ہوں. میری بچی، کہاں رہ گئی تھی تو؟ تیری یہ ماں کتنی پریشان رہی تیرے لیے. اس کی آواز بھیگنے لگی. میں کل آتی ہوں آپ کی طرف. بس یہی بتانے کے لیے فی الحال فون کیا ہے. ہاں ضرور آؤ. میرا غریب خانہ تمہارے لائق تو نہیں، مگر کیا کروں، میرا تو ٹھکانہ وہی ہے. وہ یاسیت سے بولی تو اذیت کی ایک شدید لہر اس کے پورے وجود میں دوڑ گئی. آپ کو کسی چیز کی ضرورت تو نہیں؟ اس نے بطور خاص پوچھا. نہیں، بالکل نہیں. بس تم آ جاؤ میرے لیے، یہی کافی ہے. پھر کل ملاقات ہوگی. خدا حافظ. میری کالج فرینڈ ہے نا مہا، اس کا بھائی سائیکیٹرسٹ ہے. PECHS میں کلینک ہے. میں نے اس سے تمہارا مسئلہ ڈسکس کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ پوری ہسٹری معلوم ہو تبھی کچھ مشورہ دیا جا سکتا ہے. ان کے بچپن کے واقعات، جوانی کے حالات وغیرہ وغیرہ. ماریا نے کہا. مگر وہ سب تو مجھے معلوم نہیں. وہ پریشانی سے بولی. یہی تو میرا معلوم کرو نا، کھوجو، کریدو انہیں. بلکہ کھوج اور کرید بھی رہنے دو. ان سے یوں ہی ان کے بچپن کے متعلق سوالات کرو، دوستوں کے بارے میں، پڑھائی کے بارے میں. تم بیوی ہو ان کی. شوہر اور بیوی کے پاس تو اتنا کچھ ہوتا ہے شیئر کرنے کے لیے. مگر کوئی شیئر کرنا چاہے تب نا. اصل مجبوری یہی تھی. تو وقار انکل سے پوچھ لو. یوں ہی نامحسوس انداز میں. پوچھ چکی ہوں، کوئی خاص بات نہیں بتائی انہوں نے، سوائے اس کے کہ سائر بچپن سے ہی بہت حساس، ذہین، پڑھاکو اور تنہائی پسند قسم کا بچہ تھا. میرب نے بتایا. گویا نفسیاتی پن کی ساری علامات بچپن ہی سے موجود تھی موصوف میں. ماریا ٹھہر کر بولی. ارے میرب کے لبوں پر خفیف سی مسکراہٹ ابھری. ذرا ادب سے بات کرو بھئی. مجھے کیا کرنا ہے ان کا ادب کر کے؟ تمہارا فرض ہے، تم جی بھر کر کرو بھی اور کراؤ بھی. یار میرو، تم نے بتایا تھا کہ تم نے ان کی پرسنل ڈائری سے تصویر نکالی تھی. ماریا نے جیسے نکتہ پکڑا. ہاں، مگر ڈائری وہ لاکڈ رکھتے ہیں. میرو بھی جیسے اس امکان پر غور کرنے لگی. اوفو، ایک تو تم گامڑ بہت ہو رہی بھئی. لاک تو توڑا بھی تو جا سکتا ہے نا. ایک ایسا بندہ جو اندر سے بہت گہرا ہو، حساس ہو، جس کا کوئی دوست ہمراز نہ ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کسی پر یقین نہیں کرتا. کسی انسان پر. مگر وہ ڈائری لکھتا ہے. بس یہی پوائنٹ ہے میرو. یقیناً وہ اپنے خیالات، احساسات ڈائری کے سپرد کر کے مطمئن ہو جاتے ہوں گے کہ ڈائری تو بے جان ہے اور بے جان چیزیں دھوکہ نہیں دیتی. ماریا مارے جذبات کے تیز بولتی رہی. میں تمہاری بات نہیں سمجھی. وہ نافہمی سے بولی. یار، ان کی ڈائری پڑھنے کی کوشش کرو، کیا پتا کوئی کام کی بات معلوم ہو جائے. اس نے سمجھایا. ایسے تو یہ مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے، تمہیں تھوڑی ہمت دکھانی ہوگی. ہاں، یہ تو تم ٹھیک کہہ رہی ہو، مگر کیا انہوں نے کچھ بھی نہیں بتایا؟ اس کا اشارہ سائیکیٹرسٹ کی طرف تھا. انہیں غیب کا علم تو نہیں ہے محترمہ. حال بتا ان کا کہنا یہ ہے کہ اکثر وہ بچے جن کی مائیں یا باپ بچپن میں بچھڑ جائیں تو ان کی پرسنالٹی عدم تحفظ کا شکار ہو جاتی ہے. ممکن ہے سائر بائی کے ساتھ یہ مسئلہ ہو، مگر فی الحال حتمی طور پر کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا. ابھی تو یہی ہے کہ تم انہیں پوری توجہ دو، پیار دو، ان کے شکوک و شبہات اپنے طرز عمل سے دور کرنے کی کوشش کرو. ماریا نے کہا. چلو میں کوشش کرتی ہوں. تمہارا بہت شکریہ ماریا، تم نہ ہوتی تو نہ جانے میرا کیا ہوتا. میرب نے تشکر سے کہا. ربش، چلو فون رکھو اور یار کوشش کر کے یہاں کا چکر لگا لو. امی بہت یاد کر رہی ہیں تمہیں. اس نے کہا. ہاں، کر تو رہی ہوں. تم دعا کرو میرے لیے. وہ اپنی پیشانی سہلاتی ہوئی بولی. ہاں، وہ تو ہر نماز میں کرتی ہوں. اوکے، خدا حافظ. ماریا نے کہہ کر فون رکھ دیا. میرب کے ماتھے پر تفکرات کا جال پھیلا تھا. یہ زندگی اس کے خوابوں جیسی تو بالکل نہیں تھی.
البتہ شیخ صاحب کے گھر میں گزاری جانے والی زندگی سے یہ پرتعیش زندگی لاکھ درجہ بہتر تھی۔ اپنی مرضی سے سوتی، اپنی مرضی سے جاگتی، جی چاہا تو گھر میں کھا لیا، نہیں تو باہر سے منگوا لیتی۔ جمیل نے ایک کل وقتی ملازمہ بشیرن اس کی خدمت پر معمور کر دی تھی، سو وہ ہاتھ پیر ہلانے سے بھی گئی۔ سارا دن بیٹھی رنگین ٹی وی پر انڈین فلمیں VCR لگا کر دیکھا کرتی۔ جمیل اس پر ذرا روک ٹوک نہیں کرتا تھا، نہ وہ اپنے میکے جانا چاہتی، نہ وہاں ہی سے کوئی چکر لگاتا۔ کبھی کبھار بی بی جمیل کے آفس فون کر کے اسے میکے لانے کو کہتی، کیا کرتی؟ ماں تھی۔ شیخ صاحب کی اس سے لگاوٹ محبت ان کے اس پر مان کے ساتھ ہی اپنی موت آپ مر گئی تھی۔ مانو اس کے گھر آنا چاہتی تھی، مگر قاسم نے سختی سے منع کر رکھا تھا۔ راوی چین ہی چین لکھ رہا تھا کہ اچانک اسے قلم روکنا پڑا۔ بس اور نہیں، اجیا نے گل کا نوالا بنا ہاتھ پیچھے کیا۔ کیوں میری جان، کھاؤ نا، اور دیکھو تو کتنے پیار سے میں نے یہ چکن پلاؤ خاص طور پر تمہارے لیے بنایا ہے۔ تو نے بتایا تھا نا کہ تجھے پسند ہے۔ میں تو اور بھی بہت کچھ پکانا چاہ رہی تھی، مگر کیا کروں، مہینے کا آخر ہے نا، اس میں دال روٹی ہی مشکل سے چلا پاتی ہوں۔ وہ ہاتھ پیچھے کر کے گہرے رنج میں ڈوب گئی۔ اچھا لائیں کھلائیں۔ اجیا نے اس کا وہی ہاتھ پکڑ کر منہ میں ڈالا۔ وہ خوش ہو گئی۔ کھانے کے بعد اسے لیے پلنگ پر چلی آئی۔ اتنے دن تیرا فون بند رہا، میں تو گھبرا ہی گئی کہ کہیں تو نے اپنے باپ کو کچھ بتا تو نہیں دیا، اور کہیں اس نے تجھے مجھ سے ملنے کی پابندی تو آج نہیں کر دی۔ وہ اسے تکیہ پر لٹا کر پیار سے اس کا سر سہلا رہی تھی۔ بتایا تو، بیمار ہو گئی تھی میں، جیسے ہی صحت یاب ہوئی ہوں سیدھی آپ سے ملنے چلی آئی، اور ان سے فی الحال میں نے اس متعلق کوئی بات نہیں کی۔ اس کے لہجے میں ناراضی صاف محسوس ہوتی تھی۔ ہاں اچھا ہی اجیا، مجھے ڈر ہے کہ کہیں وہ تجھ پر پہرے نہ بٹھا دے۔ وہ خائف تھی۔ ایسے کیسے؟ وہ بنا کر اٹھ بیٹھے۔ میں کمزور نہیں ہوں امی، جو ان کی ہر جائز و ناجائز برداشت کر لوں، اور یوں بھی دنیا کو کوئی طاقت مجھے آپ سے ملنے سے نہیں روک سکتی، اس نے قطعیت سے کہا۔ گل کی جانچتی نگاہوں میں ڈھیروں اطمینان اتر آیا۔ پھر بھی کچھ نہیں، آپ اپنے دل سے ہر قسم کا ڈر خوف نکال دیں، اب آپ کی بیٹی آپ کے ساتھ ہے۔ وہ اس کے کندھے پیاس سے دبا کر بولی، سائر، کیا وہ مجھے کبھی یاد کرتا ہے؟ کچھ سوال انسان محض تصدیق کے لیے کرتا ہے، حالانکہ جواب اسے معلوم ہوتا ہے۔ پھر بھی پتہ نہیں، جب بابا نے آپ کو گھر سے بے دخل کیا اس وقت وہ کہاں تھے؟ کیا عمر ہوگی ان کی؟ اجیا نے پوچھا۔ 6-7 سال کا ہوگا، اور شاید وہ اس وقت سو رہا تھا۔ مجھے نہیں معلوم تمہارے باپ نے اسے کیا کہانی سنائی ہوگی۔ وہ سنجیدگی سے بولی۔ مجھے حیرت ہوتی ہے بابا پر، وہ بظاہر ایسے لگتے تو نہیں، مجھے تو ہمیشہ ہی وہ بہت نرم خو، مہربان اور شفیق ہی لگے ہیں۔ میرے لیے یہ یقین کرنا ازحد مشکل ہے۔ وہ بے یقینی سی کیفیت میں گری ہوئی تھی۔ انسان کا ظاہر اس کے باطن سے میل کھائے یہ ضروری تو نہیں، اور مردوں کے اصول تو ہمیشہ ہی سے اپنی اولاد کے لیے کچھ اور، بیوی کے لیے کچھ اور ہی ہوتے ہیں۔ وہ تنزیہ بولی۔ یہ بھی ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ، اب زیادہ باتیں نہیں، تم آرام کرو۔ وہ پیار سے بولی۔ سوؤں گی تو اٹھ نہیں پاؤں گی، اور امی 18 سال سے جمع ہے باتیں، اتنی جلدی کہاں ختم ہوں گی؟ وہ ہنس کے بولی۔ یہ بھی ٹھیک ہے، اس نے سر ہلایا۔ میں کچھ دیر میں نکلوں گی، نہیں تو بہت دیر ہو جائے گی۔ وہ ٹائم دیکھ کر فکر مندی سے بولی۔ گھڑی دن کے 11:15 بجا رہی تھی۔ چلو ٹھیک ہے، اس نے ایک مرتبہ پھر اس بات میں سر ہلا دیا۔ دراصل اس کا ذہن اس وقت کہانی کو نیا رخ دینے کی سوچ رہا تھا۔ کچھ دنوں سے وقار صاحب محسوس کر رہے تھے کہ اجیا ان سے کھنچی کھنچی سے رہنے لگی ہے۔ وہ جانتے تھے کہ اجیا کا شمار ان لوگوں میں ہوتا ہے جو اپنے دل کی بات اپنی حرکات و سکنات سے ظاہر کیے بنا نہیں رہ سکتے۔ ہو سکتا ہے یہ میرا وہم ہو، انہوں نے کئی بار خود کو سمجھایا، مگر ہر بار کوئی نہ کوئی بات ایسی ہو جاتی جو وہ دوبارہ یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتے۔ اس وقت بھی اجیا لاؤنج میں بیٹھی ٹی وی دیکھ رہی تھی۔ تب وہ اپنے اسٹڈی سے نکلے اور اسے وہاں بیٹھا دے کر اس کے پاس آ کر بیٹھ گئے۔ پہلے وہ چونکی، پھر وہاں سے اٹھ کر جانے لگی۔ اجیا بیٹے، انہوں نے ہلاوت سے پکارا۔ جی، وہ لٹ مار انداز میں بولی اور رک کر انہیں دیکھنے لگی۔ یہاں آؤ، میرے پاس بیٹھو۔ انہوں نے اپنے نزدیک اشارہ کیا۔ مجھے پڑھنا ہے، وہ روکھے لہجے میں بولی۔ پڑھ لینا یار، کچھ دیر بیٹھ جاؤ باپ کے پاس، وہ محبت بھرے انداز میں بولنے۔ وہ احسان کرنے والے انداز میں سامنے صوفے پر ٹک کر انہیں دیکھنے لگی۔
کیا ہمارا بیٹا ہم سے ناراض ہے؟ کوئی غلطی ہو گئی ہم سے؟ انہوں نے پیار سے پوچھا۔ غلطی؟ جرم کیا ہے آپ نے، مجرم ہیں آپ۔ اس کا جی چاہا وہ چیخ کر کہہ دے، مگر مصلحت کا تقاضا کچھ اور تھا۔ ایسی تو کوئی بات نہیں، مگر مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ تم مجھ سے ناراض ہو؟ انہوں نے چشمے کی اوٹ سے بغور اس کے تاثرات جانچے۔ غلط فہمی ہوگی ہے آپ کو، وہ جھٹ سے بولی۔ تبھی لالی نے چائے وہیں لا کر رکھ دی۔ میرا بھی وہیں لاؤنج میں چلی آئی۔ کیا باتیں ہو رہی ہیں؟ وہ خوش دلی سے بولی۔ وقار کچھ خاموش سے ہو گئے۔ اسے دیکھ کر بولے، سائر کی برتھ ڈے آنے والی ہے، تم اور رجیہ اس کے لیے تحفہ خرید لاؤ۔ وہ یقیناً بات بدلنا چاہ رہے تھے۔ گڈ، وہ خوشگواری سے بولی۔ کب ہے ان کی برتھ ڈے؟ اس ماہ کی 3 کو۔ انہوں نے کپ اٹھا کر لبوں سے لگایا۔ کیوں اجیا، چلو گی؟ میر اپنے جواب طلب نگاہوں سے اسے دیکھا۔ میں تو چلی چلوں گی، وہ استہزائیہ بولی، مگر آپ پہلے سائر بائی سے تو پوچھ لیں، کہیں اس بات پر بھی آپ کو وہ گھسیٹتے ہوئے اپنے کمرے میں نہ لے جائیں۔ یکدم ہی میرب کے مسکراتے لب بھینچے تھے۔ وقار نے چمبے سے میرب کی جانب دیکھا۔ اس نے شرمندگی سے سر جھکا لیا۔ کیا کہہ رہی ہو اجیا؟ فضول گوئی مجھے پسند نہیں، وہ درستی سے بولی۔ ٹھیک کہہ رہی ہوں، آپ بابی سے پوچھیں، وہ نہ انہیں کہیں آنے جانے دیتے ہیں، نہ ہی پرسنل فون رکھنے دیتے ہیں، نہ ہی انہیں ان کا ہنسنا بولنا پسند ہے۔ وہ حد درجہ شکی مزاج ہیں بابا، بالکل آپ کی طرح۔ اس کا تنفس بری طرح پھولنے لگا۔ وقار نے حیرت و دکھ میں گر کر اسے دیکھا۔ میری طرح؟ میرا بالکل خاموش بیٹھی تھی، اس کی بات پر چونک کر وقار کو دیکھنے لگی۔ ہاں، آپ کی طرح۔ وہ اٹھی اور لاؤنج عبور کر گئی۔ فضا میں اس کے الفاظ کی باز گشت رہ گئی۔ چھٹی کا دن تھا، اوپر سے موسم کی دل فریبی۔ جمیل تو خاصا خوش مزاج سا بندہ رہا تھا، مگر چندہ کو پا کر تو لگتا تھا جیسے وہ سرتاپا تبدیل ہو گیا ہو۔ وہ اطمینان سے بیٹھی حسب عادت ٹی وی سے لطف اندوز ہو رہی تھی۔ تبھی جمیل نے اسے پکارا، چندہ کہیں باہر چلیں؟ وہ چونک کر سیدھی ہوئی۔ باہر کہاں؟ یورپ یا امریکہ؟ اس نے استفہامیہ نگاہوں سے اسے دیکھا۔ او یار، وہ کھسیا کر بولا، کچھ وقت دو، وہاں بھی لے چلوں گا گھمانے، فی الحال تو گھر سے کہیں باہر لانگ ڈرائیو پر۔ مجھے صابن دانی میں بیٹھ کر لانگ ڈرائیو پر جانے کا قطعی شوق نہیں، وہ تمسخرانہ لہجے میں بولی۔ جمیل کی چھوٹی گرے ایف ایکس کو وہ اسی نام سے پکارتی تھی۔ ارے بھئی، وہ ذرا جیم کر ہنس دیا۔ کہا تو ہے تمہیں 2-3 مہینے میں بڑی گاڑی لے لوں گا، تمہارے پسندیدہ رنگ اور برانڈ کی۔ وہ اس کے نزدیک آ بیٹھا اور پیار سے ایک کندھے پر اپنا بازو پھیلا کر بیٹھ گیا۔ چندہ نے ناگواری سے پرے کھسکانا چاہا، مگر جمیل نے اس کی کوشش ناکام بنا دی۔ اپنے ارادے کی ناکامی پر وہ جھنجھلا سی گئی۔ جمیل کو اس کی جلاہٹ نے خاصا محفوظ کیا۔ پھر چل رہی ہو یا زبردستی اٹھا کر لے چلوں؟ وہ پیار سے بولا۔ مجھے تیار ہونے میں دیر لگے گی، وہ پسپا ہو کر اٹھے پن سے بولی۔ میں انتظار کر سکتا ہوں، تم آرام سے تیار ہو جاؤ، کہہ کر اس نے سگریٹ سلگا لی اور اس کے پاس سے اٹھ کر سامنے جا بیٹھا اور میگزین کھول لیا۔ در حقیقت تو چندہ خود بھی اس وقت باہر نکل کر گھومنا پھرنا چاہ رہی تھی، مگر جمیل کی پرانی اور چھوٹی کار دیکھ کر اس کا موڈ بری طرح آف ہو جایا کرتا تھا۔ اور پھر یہ بھی تھا کہ اسے جمیل سے منتیں کروانے کی عادت سی پڑ گئی تھی۔ پھر جس وقت وہ اپنی نئی آتشی گلابی ساڑی جو اس نے ایک نئی فلم کی ہیروئن کو دیکھ کر سلوائی تھی میں ملفوف خوشبوؤں میں بس کر سنور کر سامنے آئی، جمیل اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ اب چلیں جی، وہ نزاکت سے بولی۔ کیا کرنا ہے باہر جا کر؟ چھوڑو، گھر ہی میں رہ کر موسم انجوائے کرتے ہیں۔ وہ اٹھ کر اس کے نزدیک آیا اور پیار سے اس کی ٹھوڑی چھو کر جذبوں سے بھری آواز میں بولا، ہٹیں بھی۔ اس نے خوف زدہ سے انداز میں اس کا ہاتھ پرے کیا۔ اگر باہر نہیں جانا تھا تو مجھے تیار کیوں کروایا؟ اس کے تیکھے نقوش تن گئے۔ او یار، مذاق کر رہا تھا، چلو، وہ کہہ کر مڑا اور ٹیبل پر سے گاڑی کی چابی اور سگریٹ اٹھانے لگا۔ اسی اسنا میں چندہ سہج سہج قدم اٹھاتی روم سے باہر نکل گئی۔ جمیل اس کے پیچھے آ رہا تھا۔ تبھی اس نے چندہ کو گھر کے داخلی دروازے کے پاس لڑکھڑاتے گرتے دیکھا۔ ارے ارے، وہ متوحش سا دوڑا۔ کتنی بار منع کیا ہے، اتنی اونچی ایڑی کا سینڈل مت پہنا کرو، مگر تم ہو کے۔ اس نے اسے سیدھا کرتے ہوئے شدید ناراضی سے کہا، مگر اسے بے ہوش دے کر چپ رہ گیا۔ پھر اسے اپنی باہوں میں اٹھایا اور قریبی صوفے پر لٹا کر بشیروں کو اسے دیکھنے کا کہہ کر افتاں خیزاں گھر کے نزدیک کلینک سے ڈاکٹر کو لینے دوڑا۔ جس وقت وہ ڈاکٹر شازیہ کو لے کر لوٹا،
بشیرن اس کے تلوے سے ہلا کر شاید اسے ہوش میں لانے کی صحیح کر رہی تھی۔ ڈاکٹر کو آتے دیکھ کر وہ پیچھے ہٹ گئی۔ ڈاکٹر نے چیک اپ کیا۔ اس دوران جمیل کھڑا بے حد پریشانی اور فکر مندی سے اسے دیکھتا رہا۔ مبارک ہو جمیل صاحب، آپ کی بیگم ایکسپیکٹ کر رہی ہیں۔ چیک اپ کے بعد ڈاکٹر شازیہ نے مسکراتے ہوئے کہا، دراصل کمزوری کی وجہ سے یہ بے ہوش ہوئی ہیں۔ ویسے فکر مند ہونے والی کوئی بات نہیں، یہ انجیکشن آپ لے آئیں تو میں انہیں لگا دیتی ہوں۔ آپ کو پورا یقین ہے نا؟ وہ بے یقینی میں گرا خوشی سے کپ کپاتی آواز میں ڈاکٹر سے پرچہ لیتے ہوئے بولا، آف کورس جمیل صاحب۔ وہ اس کی کیفیت بھانپ کر مسکرائی۔ بشیرن، ڈاکٹر صاحبہ کے لیے چائے لاؤ۔ وہ اسے ہدایت دیتا الٹے قدم باہر دوڑا۔ تبھی چندہ ذرا سا کسمسائی اور اس نے آنکھیں کھول دیں۔ پھر ذہن ذرا سا حاضر ہوا تو سامنے کرسی پر اخبار دیکھتی ڈاکٹر میں نظر گئی۔ بشیرن، جمیل، وہ بے ساختہ پریشانی سے چیخی، ریلیکس، میں ڈاکٹر شازیہ ہوں۔ اب کیسا محسوس کر رہی ہیں آپ؟ ڈاکٹر شازیہ نے اخبار ایک طرف رکھ کر اسے مسکرا کر دیکھا۔ بشیرن اس کی پکار پر دوڑی چلی آئی تھی۔ وہ بیگم جی، آپ ادھر دروازے کے پاس بے ہوش ہو کر گر گئی تھیں جی، ڈاکٹر صاحبہ کو لے کر آئے تھے صاحب جی، بشیرن نے جلدی جلدی بتایا۔ آپ ان کے لیے دودھ لے آئیے، ڈاکٹر نے بشیرن کو کہا۔ وہ سر ہلا کر چلی گئی۔ تبھی جمیل انجیکشن لے کر لوٹ آیا۔ مجھے کیا ہوا ہے؟ وہ بوکھ لا کر پوچھنے لگی۔ آپ ماں بننے والی ہیں۔ ڈاکٹر نے جمیل کے ہاتھ سے انجیکشن لے کر پرمسرت انداز میں اسے اطلاع دی۔ کیا؟ وہ بے یقینی سے جمیل کو دیکھ کر چیخی، جس کی نگاہوں کی چکا چوند بتا رہی تھی کہ اسے یہ خبر پہلے ہی مل چکی ہے۔ مجھے کچھ خریداری کرنی ہے، میں اجیا کے ساتھ شاپنگ سینٹر چلی جاؤں؟ میرب نے کافی سائے ٹیبل پر رکھتے ہوئے سائے سے استفسار کیا۔ کیا خریدنا ہے مجھے بتا دو، میں لا دوں گا۔ خواہ وہاں جا کر ٹکریں کھاؤ گی۔ اس کی نگاہیں لیپ ٹاپ پر تھی۔ گو اس کا جواب حسب توقع تھا، مگر میرب کی جان جل گئی۔ میں کسی لنڈا بازار یا بولٹن مارکیٹ نہیں جا رہی جہاں ہر کوئی گزرتی ہوئی عورت سے ٹکرانا اپنا فرض سمجھتا ہے۔ میں فورم یا پھر زمزمہ جاؤں گی، جہاں میس ٹکرانے یا ٹکرے مارنے والی تفریح کوئی نہیں پسند کرتا۔ وہ چبا چبا کر بولی۔ سائر کے سنجیدہ چہرے پر مسکان چٹک گئی۔ مارکیٹوں کی نفسیات پر عبور حاصل کیا ہے تم نے؟ اس نے کافی اٹھا کر لبوں سے لگائی اور اسے بغور دیکھتا ہوا بولا، عبور نہ صحیح، اتنی معلومات تو بر ہیں ہی۔ وہ بال کھول کر برش کرنے لگی۔ ویسے کیا خریدنا ہے؟ اس نے سرسری لہجے میں پوچھا۔ وہ ستائشی انداز میں اس کے لچکیلے بال دیکھ رہا تھا۔ ایسے ہی کچھ چھوٹی موٹی چیزیں، دراصل اسے سائر ہی کے لیے تحفہ خریدنا تھا۔ تمہارے بال بہت حسین ہیں، وہ یکدم بولا۔ وہ چونک کر حیرانی سے پلٹی۔ وہ مارے خجالت کے جلدی سے کپ رکھ کر سیدھا ہوا۔ آپ نے کیا کہا؟ وہ دلچسپی سے پوچھنے لگی۔ تمہارے بالوں کی تعریف کی ہے، لگتا ہے بہت محنت کی ہے ان پر تم نے۔ وہ اب لیپ ٹاپ آف کر کے اسے سائڈ پر کرتے ہوئے بولا، بالکل نہیں، بابا بتاتے ہیں کہ میری امی کے بال بالکل ایسے ہی تھے، مجھے یہ وراثت میں ملے ہیں، میں ہو بہو اپنی امی کی کاپی ہوں۔ وہ فخر آمیز لہجے میں بولی۔ سائر اس کے بچکانہ انداز پر مسکراتا رہا۔ پھر وہ بال سمیٹ کر بیڈ پر چلی آئی۔ ویسے آپ کس پر گئے ہیں؟ انکل کی طرح تو نہیں لگتے، کیا آپ بھی میری طرح اپنی امی جیسے ہیں؟ وہ بولتے بولتے مان زور سے چونکی۔ مگر آپ کی والدہ کی تو کوئی تصویر میں نے یہاں نہیں دیکھی، کیا وہ تصویریں نہیں کھنچواتی تھیں؟ ہمارے لاہور والے گھر میں آگ لگ گئی تھی، ساری تصویریں اس کے ساتھ ہی جل گئی۔ وہ سپاٹ لہجے میں بولا، او ہو، یہ تو بہت برا ہوا، مگر کچھ رشتے تصویروں کے محتاج نہیں ہوتے، وہ آپ کے جسم میں لہو بن کر دوڑ رہے ہوتے ہیں، سینے میں دل بن کر دھڑکتے ہیں، اور یقیناً ماں کا رشتہ ایسا ہی رشتہ ہے۔ وہ نہ جانے کیوں آج اتنا بو رہی تھی۔ سائر کا گندمی چہرہ دہکنے لگا۔ رات کافی ہو گئی ہے، اب سو جاؤ، وہ بے تاثر انداز میں کہہ کر اٹھا اور سگریٹ اٹھا کر ٹیرس پر نکلنے لگا۔ آپ نے جواب نہیں دیا۔ اسے باہر نکلتا دیکھ کر میرب کو اپنی بات یاد آئی۔ جواب دے چکا ہوں، بے لچک لہجے میں وہ کہہ کر ٹیرس پر نکل گیا۔ میرب نے ٹھنڈی سانس لے کر کمبل خود پر تان لیا، نا حق کہہ کر بات گنوائی۔ اور یہ انہیں اچانک ہی نہ جانے کیا ہو جاتا ہے بیٹھے بٹھائے، ابھی اتنے مہربان ہیں، گویا جان بھی نچھاور کر دیں گے، اور پل ہی میں اتنے نا مہربان کہ انسان بات کرنے سے قبل 100 مرتبہ تو ضرور ہی سوچے، پتہ نہیں یہ گنجلک سا شخص کب سلجھے گا۔ سوتے سوتے بھی وہ یہ سب نہ چاہتے ہوئے بھی سوچے گی، جبکہ باہر ٹیرس پر کھڑا سائے نہ جانے رات کے اندھیرے اور مہیب سناٹے میں کیا کھوج رہا تھا۔
جانتی ہو کتنے دن بعد ملاقات ہو رہی ہے؟ آغا ناراضی سے گویا ہوا۔ وہ دونوں اس صبح کے دلکش منظر سے سمندر کنارے بیٹھے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ ہاں کافی دن ہو گئے ہیں، وہ بے توجہی سے بولی۔ اس کی نگاہیں سمندر پر جمی تھیں۔ اتنے دن بعد ملنے آئی ہو، تبھی منہ لٹکا ہی ہوا ہے تمہارا۔ اجیا میں یہ سب برداشت نہیں کر سکتا، تم آخر نارمل کیوں نہیں ہو پا رہی؟ اس کی آواز اونچی ہو گئی۔ اس نے جیسے اس کے لہجے پر چونک کر اسے دیکھا۔ میری زندگی میں اب کچھ بھی نارمل نہیں رہا آغا، کبھی کبھی تو مجھے لگتا ہے جیسے میں کوئی ڈراؤنی فلم دیکھ رہی ہوں۔ یہ تم نے بیٹھے بٹھائے کیا مسئلہ پا لیا ہے یار؟ وہ سخت بیزاری سے بولا۔ مسئلہ میں نے نہیں، دوسروں نے کھڑا کیا ہے، میں تو صرف اس پرابلم کو سالو کرنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ وہ سخت لہجے میں بولی۔ کیسے؟ ان سے یوں چھپ چھپ کر ملاقاتیں کر کے؟ وہ استہزائیہ بولا۔ فی الحال میرے بس میں یہی ہے۔ وہ جو بینچ سے ٹیک لگا کر بیٹھی تھی یکدم مضطرب ہو کر سیدھی ہوئی۔ سیدھا سادہ حل ہے اس بات کا، تم جا کر اپنے ڈیڈ سے جواب طلبی کرو، یقیناً کچھ نہ کچھ تو اس طرح کی بھی کہانی ہوگی، اس سے سنو پھر فیصلہ کرو۔ یوں بیچ میں لٹکنے سے کیا ملے گا؟ نہ تم مجھے توجہ دے پا رہی ہو نہ خود کو، یہ تو ٹھیک نہیں ہے ناجیہ۔ وہ جھنجھلا کر بولا۔ ڈیڈ سے کیا بات کروں؟ وہ طنزیہ بولی۔ ان کے نزدیک تو وہ مر چکے ہیں وہ انہیں کئی برس پہلے، اس بارے میں وہ کیا بات کریں گے؟ بھئی میں یہی تو کہہ رہا ہوں، آخر ایسا کیوں کیا انہوں نے؟ کچھ معلوم تو پڑے، اور پھر تمہارا تو اتنا بڑا خاندان ہے، کیا کوئی بھی اس کے متعلق نہیں جانتا؟ اتنا بڑا خاندان کہاں ہے ہمارا؟ کوئی بھی تو نہیں ہے یہاں اس شہر میں۔ ایک خالہ جانی رہتی تھی، وہ بھی بہت سال پہلے آسٹریلیا شفٹ کر گئی تھی۔ وہ کنفیوژن سے انگلیاں مروڑنے لگی۔ مگر مجھے تو یہ بات کسی طور ہضم نہیں ہو رہی، خاندان والوں سے نہ صحیح، اپنے بھائی ہی سے کچھ پوچھنے کی کوشش کرو۔ ہاں ان سے میں پوچھنے کی کوشش تو کر ہی سکتی ہوں، مگر کیا معلوم وہ بھی لا علم ہو۔ وہ سوچتے لہجے میں بولی۔ یہ تو ان سے پوچھنے پر ہی پتہ چلے گا۔ اس نے کندھے اچکائے۔ مگر تمہیں نہیں معلوم آغا، وہ بابا کے مکمل انڈر میں ہے۔ اگر انہوں نے بجائے مجھے جواب دینے کے بابا کو کچھ بتا دیا تو؟ وہ خائف لہجے میں بولی۔ اتنا ڈر کیوں رہی ہو یار، بات تو کرو۔ نہیں آغا ابھی نہیں، جو بھی ہے جیسا بھی ہے فی الحال ایسا ہی چلنے دو۔ تم نہیں جانتے آغا میں کس لذت سے آشنا ہو گئی ہوں۔ مدتوں میرے اندر محبت کا خانہ خالی رہا ہے، یہ کسی کی محبت سے کبھی بھرا ہی نہیں، مگر میں یہ نہیں جانتی تھی کہ اندر کی پیاس تو صرف ماں کی محبت ہی بجھاتی ہے، باقی سارے رشتے غرض کے رشتے ہیں، فقط ماں ہی ہے جو آپ سے بے لوث محبت کرتی ہے، اور میں نے اس کا ذائقہ چکھ لیا ہے آغا۔ مجھے فی الحال کسی اور چیز کی تمنا نہیں۔ وہ الوہی جذبے کے تحت جذب سے کہتی چلی گئی۔ تم بہت جذباتی ہو رہی ہو اجیا، تمہارا کچھ نہیں ہو سکتا۔ وہ بگڑے لہجے میں بولا۔ وہ ہیں ہی ایسی آغا، کسی دن ملواؤں گی انہیں تم سے، تمہیں بھی ان سے انسیت نہ ہوگی تو کہنا۔ وہ تفاخر سے بولی۔ دیکھیں گے، وہ خوف زدہ لہجے میں بولا۔ ہاں بھی کیا رپورٹ ہے؟ ماریا نے کچھ اس انداز سے پوچھا کہ میرب کی ہنسی چھوٹ گئی۔ کیوں ہنس رہی ہو؟ تمہارے انداز پر بالکل جاسوسوں کی طرح سوال پوچھا ہے۔ ویری فنی، وہ چڑی۔ اب ہنس چکی ہو تو بتا بھی چکو۔ میرب ذرا سنبھلی پھر بولی۔ بہت مشکل ہے ماریا، شاعر ان لوگوں میں سے جو خود سے بات کریں تو کریں، ورنہ لاکھ سوال کرتے رہو، جواب ہوں ہاں سے زیادہ نہیں ملتا۔ وہ بے چارگی سے بولی۔ ڈائری پڑھنے کی کوشش کی تم نے؟ دراز لاکھ ہوتی ہے، تم ذرا حاضر دماغی سے کام نہیں لے سکتی؟ کیوں بونگی بنی ہوئی ہو؟ اس نے سلگ کر کہا۔ حاضر دماغی کا مظاہرہ کر کے کیا کروں؟ لاک توڑ دوں یا چابی چرا لوں؟ وہ اس سے زیادہ تپ کر بولی۔ یہ ہوئی نا بات، اڑا لو چابی، مگر ہوشیاری سے، آخر پتہ تو چلے اس دراز میں ہے کیا۔ وہ خوش ہوگی۔ مجھے پتہ ہے اس میں ان کی پرسنل ڈائریز ہیں، اور ان پرسنل ڈائریز میں کیا لکھا ہے؟ اس نے طنز کیا۔ ہاں یہ نہیں معلوم، وہ خجالت سے بولی۔ تو یہی معلوم کرو نا، اس نے جیسے اس کی عقل پر ماتم کیا۔ ہاں کرتی ہوں کچھ، فی الحال تو تم سے کام ہے، وہ لجاجت سے بولی۔ ہاں بولو۔ کچھ دن میں احمد کے گھر والوں کو تاریخ لینے آنا ہے، بجائے اس کے کہ تم اس وقت میرا کام بٹاؤ، الٹا مجھ سے ہی سارے کام کروا لو۔ وہ خفگی سے بولی۔ تم جانتی ہو میری مجبوری، پھر بھی ایسے کہہ رہی ہو۔ وہ رہانسی ہو گئی۔ رہنے دو، میں خود کر لوں گی۔ اس کی بات سے اتنی دل برداشتہ ہوئی کہ اس کے ارے ارے کرنے کے باوجود فون رکھ دیا۔ فون پھر بجنے لگا۔ اسی کا نمبر تھا۔ وہ ریسیور کریڈل سے ہٹا کر اجیا کے کمرے کی جانب چلی آئی۔
وہ کالج سے آنے کے بعد سے ابھی تک اپنے روم سے باہر نہیں نکلی تھی۔ ویسے اس نے آج کل باہر آ کر سب کے درمیان بیٹھنا تقریباً ترک ہی کر دیا تھا۔ وہ دستک دے کر کمرے میں داخل ہوئی۔ وہ ٹی وی دیکھ رہی تھی۔ اس سے دیکھ کر سیدھی ہوئی۔ آئیے بھابھی، خیریت؟ ہاں، کیسی ہو؟ پڑھائی کیسی جا رہی ہے؟ وہ بیڈ کے کنارے ٹک گئی۔ سب ٹھیک ٹھاک ہے، وہ مختصراً بولی۔ مجھے تم سے کچھ کام تھا، وہ جھجک کر بولی۔ اس دن کے واقعے کے بعد سے میرب اس کے سامنے عجیب سی شرمندگی محسوس کرتی تھی۔ کہیے، وہ استجاب سے اسے دیکھ کر بولی۔ دراصل سائر کی برتھ ڈے ہے پرسوں، مجھے ان کے لیے تحفہ خریدنا ہے۔ میرب نے تمہید باندھی۔ تو کیا کرنا ہے، میں ساتھ چلوں؟ وہ سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی۔ نہیں، تم لا دو اپنی پسند سے کوئی اچھا سا پرفیوم۔ آپ کو جانے سے بھائی نے منع کر دیا ہوگا۔ اجیا نے زہر خند لہجے میں خیال سرائی کی۔ ہاں، وہ انہیں پسند نہیں، وہ گڑبڑا کر اسی قدر بول سکی۔ ٹھیک ہے، میں لا دوں گی، وہ کہہ کر پھر سے ٹی وی کی طرف متوجہ ہو گئی۔ تم شاپنگ پر کیسے جاتی ہو؟ میرا مطلب ہے کس کے ساتھ؟ کبھی بھائی لے جاتے ہیں، کبھی ڈرائیور کے ساتھ، کسی فرینڈ کو پک کر کے۔ اوکے، وہ کہہ کر نکلنے لگی، مگر اسے ایک عجیب سا احساس ہوا۔ اس پر اتنی پابندیاں عائد کر رکھی ہیں سائر نے، اور بہن کے معاملے میں نسبتاً لاپرواہی۔ اس کا ذہن مخمصے میں پڑ گیا۔ اسے اچھی طرح سے سمجھا دیں خالہ، یہ کوئی بچی تو نہیں جو اس بات کی نزاکت و سنگینی سے نا واقف ہو۔ میں اس کی ہر ضد مانتا آیا ہوں، تو کیا مطلب ہے اس بات کا؟ یہ مجھے بے وقوف سمجھنے لگی ہے۔ محبت کرتا ہوں اس سے، اس لیے اس کی اس مکروہ بات پر خاموش ہوں، ورنہ تو خیر آج کی رات یہ آپ کے ساتھ ہی رہے گی۔ اچھی طرح سمجھا دے اسے، میں بار بار اس کا یہ بے ہودہ مطالبہ برداشت نہیں کروں گا۔ جمیل کی اونچی گراتی آواز پورے گھر میں گونج رہی تھی۔ اب سے کچھ دیر قبل چندہ جمیل کے ساتھ بی بی کے پاس آئی تھی، بلکہ جمیل ہی اسے لے کر آیا تھا۔ الجھے بکھرے بال، ملگجی حلیہ، سوجی آنکھیں، بی بی تو اس کا حلیہ دے کر دہل سی گئی تھی۔ نازو چائے تیار کرنے باورچی خانے میں جا چکی تھی، مانو بھی ان کی مددگار تھی۔ بی بی کے کمرے سے اٹھتے شور نے ان دونوں ہی کو شعوری طور پر متوجہ کر رکھا تھا۔ بیٹا، ذرا تحمل سے کام لو، میری بچی نا سمجھ ہے، نادان ہے، مگر نیت کی بری نہیں۔ میں سمجھاؤں گی بے وقوف کو، تم بیٹھو تو صحیح۔ بی بی لجاجت سے بولی۔ نہ میں بے وقوف ہوں، نہ نادان، پوری عقل مندی سے یہ بات کر رہی ہوں۔ آخر میری عمر ہی کیا ہے، ابھی جو ان بکھیڑوں میں پڑ جاؤں۔ وہ ہٹ درمی سے بولی۔ دیکھی آپ نے اس کی ضد، عاجز آ چکا ہوں میں اسے سمجھا کر۔ وہ بالوں میں انگلیاں پھنسا کر بولا۔ تم خاموش رہو، بی بی نے اسے بری طرح جھڑکا۔ جمیل میاں، آپ چائے پئیں آرام سے، دیکھتی ہوں میں یہ کیسے نہیں مانے گی۔ وہ جلال میں آ گئی۔ ان کا انداز دیکھ کر جمیل کو کچھ اطمینان ہوا تو وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ چلتا ہوں، مجھے کام ہے ذرا، اور تم اپنا خیال رکھنا۔ وہ اسے دیکھ کر بولا۔ مجھے نصیحتیں کرنے کی ضرورت نہیں، وہ تڑک کر بولی۔ وہ ضبط کر گیا۔ بیٹا چائے تو پیتے جاؤ۔ بی بی داماد کو یوں سوکھے منہ جاتا دے کر بھوک لا کر کھڑی ہو گئی۔ نہیں خالہ، پھر کبھی صحیح، وہ باعجلت کہہ کر دروازہ اور پھر صحن عبور کر گیا۔ اری، یہ کیا بچپنا لگا رکھا ہے تو نے؟ وہ ہانپتی کانپتی واپس بیٹھ گئی۔ تجھے ذرا شرم لحاظ ہے کہ نہیں؟ کیوں ہماری جان کا روگ بنی ہوئی ہے؟ آخر کیا چاہتی ہے تو؟ بی بی سر تھام کر رونے لگی۔ چندہ نے کوفت سے انہیں دیکھا۔ آخر ایسا کیا کہہ دیا میں نے؟ پریگننٹ میں ہوں، مجھے بچہ نہیں چاہیے، بات ختم۔ آخر اس میں اتنا واویلا کرنے کی کیا ضرورت ہے آپ لوگوں کو؟ وہ کٹھور لہجے میں بولی۔ خدا سے ڈر چندہ، لوگ تو منتیں مانگتے ہیں یہ دن دیکھنے کے لیے، تجھے خدا نے کسی آزمائش میں ڈالے بنا اس نعمت سے نواز دیا ہے، تو کیوں نہ شکری کر رہی ہے؟ وہ سخت لہجے میں بولی۔ مجھے نہیں چاہیے اولاد، تو آخر وہ مجھ پر زبردستی کیوں کر رہا ہے؟ وہ ہذیانی انداز میں چیخی۔ اولاد اس کی بھی ہے، اس کے متعلق فیصلہ کرنے میں اسے بھی اختیار ہے۔ بی بی دو ٹوک لہجے میں بولی۔ عمر اس کی نکلی جا رہی ہے، میری نہیں، جو میں بچہ پیدا کرنے کو زندگی موت کا مسئلہ بنا دوں۔ وہ پاگلوں کی طرح چیخی۔ کیا بکواس کر رہی ہے تو؟ کیا بھاؤلی ہو گئی ہے لڑکی؟ کہاں نکل رہی ہے اس کی عمر؟ جوان جہان آدمی ہے۔ وہ ضد چو گئی۔ مجھ سے دگنی عمر کا ہے، مجھے بوجھ کی طرح سر سے اتار پھینکا، ذرا خیال نہیں کیا میرا؟ وہ اونچا اونچا رونے لگی۔ مانو اور نازو بھی کمرے میں کھڑی سنجیدگی سے یہ ڈرامہ دیکھ رہی تھی۔ ہاں، سارے قصور اماں باوا کے ہیں، اکٹھا ہی جان سے کیوں نہیں مار دیتی تو ہمیں؟ بی بی پھر رونے لگی۔ خدا کے لیے آپ دونوں چپ ہو جائیں، کیا نحوست پھیلا رکھی ہے؟ نازو نے چڑ کر ہاتھ جوڑے۔ جاؤ مانو، بی بی کو پانی دو۔ ماں ہوں اس کی، بھلے کو سمجھا رہی ہوں،
ارے سر پر تاج کی طرح سجا رکھا ہے جمیل میاں نے، کیوں بے جا ضد کر کے اپنا مقام کھو رہی ہے؟ وہ روتے ہوئے کہنے لگی، اس کی تو عادت ہے اپنے خیر خواہوں کو ذکر پہنچانے کی۔ نازو کرختی سے بولی، تم بکواس بند کرو۔ وہ بدتمیزی سے اس پر چلائی، تم اپنا یہ ڈرامہ بند کرو اور سکون سے جینے دو ہمیں۔ آخر کب تک الٹے سیدھے فیصلے کر کے اپنے ساتھ دوسروں کی زندگی بھی جہنم بناتی رہو گی؟ تمہارے کرتوتوں کی وجہ سے ابا میاں بستر سے لگ گئے ہیں۔ اگر تم نے اور کوئی مسئلہ کھڑا کیا تو قاسم بھائی تمہیں جان سے مارنے سے بھی دریغ نہیں کریں گے۔ وہ اتنے برفیلے لہجے میں بولی کہ چندہ رونا دھونا بھول کر اسے ٹکر ٹکر دیکھنے لگی۔ کچھ اونچ نیچ ہو گئی تو ہاشم تو تمہیں گھر میں گھسنے بھی نہیں دیں گے۔ اچھا ہے یا برا ہے، وہ تمہارا شوہر ہے، تمہیں اسی کے ساتھ جینا مرنا ہے، جبکہ یہاں تو تمہیں تن تنہا ہی کرنا پڑے گا۔ لہٰذا بہتر اسی میں ہے کہ تم عقل مندی کا مظاہرہ کرو، اپنی تقدیر پر راضی رہنا سیکھو۔ بی بی آ جائیں، چائے میں نے صحن میں تخت پر لگا دی ہے، قاسم اور ابا بھی دکان سے آتے ہی ہوں گے۔ وہ سکون سے اپنی بات مکمل کر کے کمرے سے چلی گئی۔ چندہ سمجھی یا نہ سمجھی، بی بی البتہ کچھ مطمئن ہو کر اب صحن میں جا رہی تھی۔ یا مجھے کہاں لائی ہیں؟ اجیا نے ٹیکسی سے اترتے ہوئے سامنے بنی عمارت کو دیکھ کر حیرت سے استفسار کیا۔ یہاں میں جاب کرتی ہوں، اس نے کہہ کر قدم آگے بڑھائے۔ مجھے یہاں لانے کی وجہ؟ وہ اس کی معیت میں قدم بڑھاتی ہوئی بولی، تمہیں سب سے ملوانا چاہتی ہوں، اس نے پرجوش انداز میں کہا۔ اس کے انداز پر اجیا مسکرا کر خاموش ہو گئی اور دلچسپی سے ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ یہ ڈیفینس میں بنا 2 منزلہ گھر تھا، جس کے نچلے فلور پر میڈم نشی کا ویل فرنشڈ پارلر پلس بیوٹی کلینک، جبکہ سیکنڈ فلور پر ان کی رہائش تھی۔ ہیلو، پورچ سے اندر داخل ہو کر گل نے خوش دلی سے سبھی کو مشترکہ ہیلو سے نوازا۔ کسے لے آئیں؟ کئی ایک نے اجیا پر توصیفی ستائشی نگاہ ڈال کر سوال کیا۔ میری بیٹی ہے، وہ تفاخر امیز بے نیازی سے بولی۔ او ہو، اچھا، واہ بھئی، سب کا ملا جلا رد عمل دیکھنے کو ملا۔ وہ ہنوز مسکراتی ہوئی میڈم نشی کے آفس کی طرف بڑھ گئی۔ میرے پاس فی الحال جو کچھ تھا تمہیں دکھا چکی ہوں، اب تمہیں کچھ پسند ہی نہیں آ رہا تو میں کیا کروں؟ میڈم نشی ڈیپ ریڈ گہرے گلے کے ٹاپ اور بلیک ٹراؤزر میں ملبوس، گہری سرخ چیری رنگ کی لپسٹک لگائے ٹیبل کے دوسری طرف چیئر پر جلوہ افروز تھی۔ وہ ایک خوش شکل سرخ و سفید رنگت کی حامل، اخروٹی رنگ کے بالوں والی ڈھرتی عمر کی مگر پرکشش عورت تھی۔ لب و لہجے سے بناوٹی پن جھلکتا تھا۔ میں اندر آ سکتی ہوں؟ گل نے بھاری براؤن گلاس کا دروازہ دھکیل کر اجازت طلب کی۔ ہاں آؤ۔ انہوں نے سر کو خفیف سے جنبش دی۔ ہیلو میم، کیسی ہیں آپ؟ اس نے ان کی مزاج پرسی کی۔ میڈم جو بغور اجیا کا جائزہ عمیق نگاہوں سے لے رہی تھی بولی، ہاں ٹھیک ٹھاک، تم بیٹھو۔ انہوں نے سامنے رکھی دوسری کرسی کی طرف اشارہ کیا۔ اجیا بائیں ہاتھ پر رکھے صوفوں پر بیٹھ گئی۔ ہاں بھئی، ان سے ملو، نیازی صاحب ہیں، اپنے ایاز ہمدانی ہیں نا، انہوں نے بھیجا ہے، کوئی میگزین شوٹ ہے، اس کے لیے نئے چہرے کی تلاش ہے انہیں۔ میڈم نشی نے گل سے ان کا تعارف کروایا۔ اوہ اچھا، گل چونک گئی۔ اور تم سناؤ، کسی لیے چلی آئی ہو؟ وہ مسکرا کر بولی۔ مسکراہٹ ان چہرے پر بدی لگتی تھی۔ میری بیٹی ہے اجیا، آپ سے تذکرہ کیا تو تھا، شاید آپ کے ذہن سے نکل گیا۔ گل جلدی سے بولی۔ او ہو، اچھا، تمہاری بیٹی ہے۔ انہوں نے اب اجیا میں مزید دلچسپی لی۔ کیا کرتی ہو بیٹا؟ انہوں نے وہیں بیٹھے بیٹھے صرف اپنی چیئر گھما کر پوچھا۔ پڑھتی ہوں 2nd ایئر میں، اس نے جواب دیا۔ اسے نامعلوم سے الجھن ہو رہی تھی۔ گڈ، آپ بہت چارمنگ ہو، کسی نے بتایا آپ کو؟ ان کے لہجے پر اجیا نے کچھ جھیم کر گل کو دیکھا، جو آنکھوں میں فاتحانہ چمک لیے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ جی آئی نو، اس نے کچھ سادگی سے کہا کہ وہاں بیٹھے وہ دونوں نفوس بشمول گل کے کہکا لگا کر ہنس دیے۔ ان کے ہنسنے نے اسے کنفیوز کر دیا۔ بہت انوسینٹ ہے، از ناٹ اٹ؟ انہوں نے سامنے بیٹھے نیازی صاحب سے تائید چاہی۔ او یس، انہوں نے زور و شور سے اس بات میں سر ہلایا۔ مجھے بس اسی طرح کا چہرہ درکار ہے اپنے پروڈکٹ کے لیے، انہوں نے یکدم کہا، اور گل کا جی چاہا کہ وہ خوشی سے دمال ڈالے۔ اسے اجیا کے اوپر پورا بھروسہ تھا، مگر اس کی قسمت پر نہیں، مگر اب شاید وہ اس کی قسمت پر بھی بھروسہ کرنے پر مجبور ہو گئی۔ اجیا نے بڑی حیرت سے اس کی بات سنی، مگر بولی کچھ نہیں۔ مگر اسے تو کچھ بھی نہیں آتا، گل نے بڑی بے ساختہ قسم کی پریشانی میں گر کر کہا۔ تو ہم یہاں کس لیے بیٹھے ہیں؟ بڑی بڑی ناڑیز یہاں سے 100% گروم ہو کر بھیجی ہیں، اسے بھی کریں گے۔
میڈم نشی کا انداز چیلنج قبول کرنے والا تھا۔ گل نے گہری طمانینت بھری سانس لی۔ مگر جلدی میڈم نشی، اگلے مہینے پروڈکٹ کی لانچنگ ہے۔ وہ بے چینی سے بولے۔ فکر مت کریں، انشاءاللہ آپ کا کام ہو جائے گا۔ انہوں نے خالص کاروباری انداز میں انہیں تسلی دی۔ اوکے، پھر میں چلتا ہوں۔ وہ اٹھ کھڑے ہوئے۔ اوکے، میں بتاتی ہوں پھر آپ کو، میڈم نے مصافحہ کرتے ہوئے کہا۔ ہاں بھئی، ادھر آؤ۔ میڈم نے اجیا جو بیزار بیٹھی اپنے فون میں کچھ کر رہی تھی کو پکارا۔ اس نے سر اٹھا کر اپنی ماں کو دیکھا۔ وہ بھی اسے وہاں آنے کا اشارہ کرنے لگی۔ وہ اٹھ کر میڈم نشی کے سامنے والی خالی ہوئی نشست پر بیٹھ گئی۔ کیا خیال ہے، تمہیں تھوڑا تراش خراش دیں؟ انہوں نے اپنی چیئر کی بیک سے ٹیک لگا کر دونوں ہاتھوں کی انگلیاں باہم پیوست کر کے پوچھا۔ اجیا کے تاثرات نافہم سے ہو گئے۔ کیا مطلب؟ ارے بھائی، انہوں نے دانستہ لہجہ سرسری بنایا، اب اتنی پیاری صورت ہے تمہاری، مگر تم پر تھوڑی توجہ دی جائے تو تم 14ویں کے چاند کی طرح چمکو۔ بال بھی تمہارے ویسے ہی پیارے ہیں، آگے سے تھوڑے سیٹ کرنے پڑیں گے۔ وہ جانچتی نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی۔ سچ، بالکل کترینہ کیف لوگوں گی۔ انہوں نے اس میں ہوا بھرنی چاہی۔